نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشیل۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک لیکچر سنا ہے جس میں وہ قبر پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب اس کو منع فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں۔ یعنی قبروں پر جانا، جھکنا، سجدہ کرنا واقعی نہیں جانا چاہیے، اور سجدہ کرنا تو حرام ہے قبر کو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی لیکچر کے دوران یعنی بات کرتے کرتے انجینئر صاحب یوں فرمانے لگے کہ ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا۔ انجینئر صاحب نے کیا فرمایا کہ ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ بھائی اگر میں فوت ہو جاؤں تو کیا میری قبر پر بھی تم سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو انجینئر صاحب نے کہا کہ دیکھو، ایک صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے، پہلے فرمایا کہ ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ قبر پر سجدہ نہیں کرنا۔ لیجئے، پہلے سن لیجئے کہ انجینئر صاحب نے کیا فرمایا۔ ابو داؤد میں حدیث میں ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ اس صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ قبر پہ نہیں کرنا۔ تو سن لیا ناظرین آپ نے، انجینئر صاحب نے ایک تو صحابی پر الزام لگایا، بہتان اور تہمت لگائی کہ صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، حالانکہ صحابی نے حضور کو سجدہ نہیں کیا، اور پھر ایک جملے کے بعد فرما رہے کہ وہ صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ حضور کو ڈائریکٹ سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ اور پیچھے واقعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم فلاں علاقے میں گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بھی تم سجدہ کرو گے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے۔ تو یہ اصل واقعہ تھا۔ تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے، اور انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ صحابی نے حضور کو سجدہ کیا۔ ابو داؤد میں حدیث میں ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، اور صحابی حضور سے سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے۔ تو انجینئر صاحب کے فالوورز اور سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جس حدیث کا یہ حوالہ دے رہے ہیں انجینئر صاحب، کیا اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابی نے حضور کو سجدہ کیا اور صحابی حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے؟ اگر یہ موجود ہے تو آپ کے انجینئر صاحب حق پر ہیں، اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر انجینئر صاحب سے کہیں کہ وہ اس سے رجوع کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وما علی الا البلاغ۔